بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری چیز اداء الامانت۔ امانت اگر آپ نے کسی سے لی ہے، ایمان، آپ کو کوئی امانت دے، کوئی مال دے، کوئی پیسہ رکھوائے، یا آپ کسی چیز کے لیے پیسہ لیں، مال کے لیے پیسہ لیں، کسی کام کے لیے، امانت ہے۔ یا کوئی آپ کو اپنا راز دے، آپ سے مشورہ کرے، راز ہے، یہ بھی امانت ہے۔ لوگوں کے بعد لوگوں کی چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں، یہ امانت ہے، آپ کیوں لوگوں کو جا کے بتانے؟ یہ ہم اس رسول کو مانتے ہیں جنہیں مکہ کے کافر صدیق اور امین کہتے ہیں، صدیق اور امین کہتے تھے، بھی سچے ہیں یہ اور امانت دار ہے۔ لوگ اپنی امانتیں لاتے تھے رسول خدا کو، تبھی تو ہجرت کے موقع پر ساری امانتیں مولا کائنات کو دے کر گئے۔ یعنی جس کو رسول امانت دار مانتا ہو، جو امین کی امانتوں کو لوگوں وہ کتنا امانت دار ہوگا۔ عزیزان بہت، لیکن دنیا نہ سمجھی علی کو۔ عزیزان، امانت شخص نجف میں اس نے کسی کو کاروبار میں پیسے دیے اور اس کو قرض دیا، وہ واپس نہیں کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ فلانا شخص جو ہے یہ فلانے عالم کے درس میں جاتا، آپ ان عالم سے کہیں تو شاید یہ پیسے واپس کر۔ تو ان کو بتایا، درس تھا، درس میں انہوں نے بتایا کہ میں پہلے، اس سے پہلے کہ میں درس پڑھتا عالم بنتا، میری نجف میں دکان، میری دکان پہ ایک دن یہودی آیا، میں نے اس کو سامان، اس کا ایک دھرم بچتا تھا میرے اوپر، میرے پاس تھے نہیں پیسے، میں نے کہا کہ بعد میں لے لینا، کہہ رہا نہیں مجھے ابھی چاہیے، کہا بھائی بعد میں لے لینا، ابھی نہیں ہے، کہہ رہا مجھے ابھی چاہیے۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ میں سویا، میں نے خواب میں اپنے آپ قیامت صراط پہ مجھے ملائکہ لے کے جا، اچانک سے جہنم آگ کے اندر جلتا ہوا وہ شخص باہر، کہا میرا ایک دھرم واپس۔ میں نے کہا صراط، میں نے ملائکہ سے کہا یہ اس کو روکے، ملائکہ نے کہا یہ تمہارا دنیا کا معاملہ تھا، وہیں طے کر کے آتے، ایک دھرم۔ یہاں لاکھوں روپے کھا جاتا ہے انسان، کیسے دے گا لوگوں کو؟ ایک دھرم۔ کہا میں نے اس کی بڑی منت کی، میں کہاں سے لاؤں ایک دھرم؟ ابھی قیامت والے دن کھڑے ہوئے کہاں سے ایک دھرم؟ کریڈٹ کارڈ تھوڑی چلے گا وہاں پہ، جو آپ لوگ نہیں چلے گا وہاں، تو امال کے کریڈٹ کارڈ چلیں گے، اگر اچھے امال بھیجے تھے تو وہی چلیں گے۔ اس نے کہا پھر مجھے اجازت دو، میں یہ جلتی ہوئی انگلی آتش جہنم تمہارے سینے پہ لگ، میرے پاس کوئی اور چارہ؟ کہا اس نے انگلی میرے سینے پہ لگائی، میرا سینہ جل گیا، اور کہتے جب میں اٹھا تو میرے سینے پہ نشان، وہ کہتے ہیں اپنی قمیض کھولی تو کہا لوگوں کا مال، اللہ اپنا حقوق معاف کر، لوگوں کا حق معاف۔ اسی لیے انسان کو اپنی زندگی میں بعض اوقات انسان پھل کی ٹھیلے پہ جاتا ہے، ابھی پوچھتے پوچھتے کتنے کا ہے، کتنے کا، دو چار کھا جاتا ہے، بعض اوقات لیتا بھی نہیں ہے، لیتا بھی ہے تو اس کو حساب نہیں کرتا، حق ہے، حرام ہے، کھاتے بھی غریب کا ہے، امیر کا نہیں کھا سکتا ہے، امیر کو تو زیادہ دے، برانڈ ہے، برانڈ ہے اور پیسہ اور مہنگا برانڈ، بیچارہ غریب جو ہے اس کی بھی ریڑھی پوری بندہ کر لے کے چلا ہے، حق ہے۔ اور یتیم کا مال اگر جس نے کھا، یعنی جہان کی آتش، دنیا بڑی چھوٹی، پلک جھپکتے انسان مر جاتا، جب انسان اٹھایا جائے گا، جب دیکھے گا تو 80 سال کی زندگی، 60 سال کی، 100 سال، کیا پلک کیوں کیا زندگی ختم؟ اتنی سی زندگی کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا، چوری، رشوت، دھوکہ اور خالی ہاتھ جانا۔ کسی نے بڑا اچھا، میں ابھی کہیں سے سفر کر رہا تھا، میں نے ٹرک کے پیچھے بڑے آرٹسٹ ہوتے ہیں یہ، بڑی زبردست، کسی نے لکھا ہوا تھا کہ کفن کی جیب نہیں، یہ جو جتنا انسان مال جمع کر رہا ہے کفن میں جیب ہے، اسی لیے یہ دو صفتیں اپنے اندر پہ، پھر ایمان، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس میں کوئی شک، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو دل چاہے، وہ تو اتنا مہربان ہے کہ روایات میں، اصول کافی میں روایت ہے کہ ایک شخص کو ملائکہ جہنم لے کے جا رہے ہوں اور وہ مڑ کے دیکھے گا، خدا کہے گا روک لو اس کو، روکو۔ کہا مڑ کے کیوں دیکھا؟ کہا پروردگار میں تو یہ گمان کرتا تھا کہ تو مجھے جہنم میں نہیں جلائے گا، خدا سے کہے گا میں گمان کرتا تھا، یعنی مجھے یہ تھا کہ شاید تو مجھے جہنم میں نہیں جلائے گا۔ خدا ملائکہ سے کہتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے البتہ کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن اس نے میری رحمت کی طرف مڑ کے دیکھا ہے، اس کو تو چھوڑ۔ اب خدا ہر کسی کو اجازت نہیں دے گا قیامت والے دن کہ خدا سے بات، کچھ تو ہو اندر کہ خدا اجازت۔ کسی نے کہا امام کی خدمت میں کہ مولا فلانا شخص غلط کام کرتا ہے، فاسق کام کرتا ہے، تو یہ کیسا ہے؟ یہ مولانا نے کہا کہ اگر ہمارا چاہنے والا ہے تو اس کا عمل فاسق، لیکن اس کا عقیدہ پاک ہے، اس کا عقیدہ اس کے عمل کو صاف کر دے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں موت حق پہ، مرتے وقت انسان استغفار کر، توبہ ان ہستیوں کو دیکھے جس کے لیے زندہ ہے، وہ شخص کہ جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام خراسان
تشریف لا رہے ہیں، رستے میں نشاپور آئے، خدا آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ امام آ رہے تھے، امام رستے میں امام نے کہا ہے کوئی جو میری داڑھی محسن کو صحیح کرے گا؟ دیکھا آئے گا، اس نے پتھر پہ اس زمانے میں جو بھی تھا اس کو دے امام کی داڑھی۔ امام نے پوچھا اجرت کیا ہے؟ کہا مولا آپ سے اجرت؟ کہا نہیں اجرت نہیں مولا۔ امام نے پتھر کو اذن امامت سے، اعجاز امامت سے اسے سونے کا بنا دیا، بولو یہ تمہاری۔ اس نے کہا مولا مجھے یہ نہیں۔ پھر کہا مولا اس کے بدلے میں جب میرا آخری وقت ہو تو آ جائیے گا۔ ماں باپ معرفت تھا، معرف جانتا تھا کہ آخری وقت میں کتنی ضرورت ہوتی۔ بس ایک دفعہ امام بیٹھے ہوئے تھے، امام تھوڑی دیر کے لیے گئے، لوگوں نے پوچھا مولا کہاں گئے؟ کہا وہ جو اس سے وعدہ کیا تھا اسے نبھانے گیا تھا۔ اگر اپنے آپ کو صاف کرے امام کے، امام کسی کو چھوڑتے لیکن ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں، ہم اپنے وقت کے امام کے کتنے قریب۔ آج جو دنیا ہے یہ آخری زمانہ ہے، اس میں کوئی شک، جتنی روایتیں ہیں جتنی چیزیں ہیں سب پوری ہو گئی، صرف وہ حتمی جو شرائط ہیں وہ باقی رہ گئی۔ زمین آسمان سے آواز آنا، قتل نفس زکیہ ہونا، مدینہ کے قریب زمین کا دھسنا، یہ سب رہ گیا ہے، باقی سب ہو گیا ہے، ہمیں نہیں نظر آ رہا، ہو چکا۔ ظہور جتنا نزدیک ہوگا اتنا انسان کھنگالے، جو خالص ہوگا وہ رک جائے گا، جو کمزور ہوگا آزمائی کربلا امتحان آزمائش۔ بڑے بڑے لوگوں نے کہا مولا آ جائیں، مولا آ جائیں، ہم کوفہ میں تیار ہیں، ہم بصرہ میں تیار ہیں، ہم ادھر تیار ہیں۔ آزمائش جب آئی اتنے لوگ آئے، اتنے لوگ پہنچے، ابھی بھی وہی وقت ہے۔ ہمیں نہیں پتا کب آواز آئے گی، کوئی کسی کو پتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے۔ خدا کا جب اذن ہوگا امام آ جائیں گے، لیکن جب آواز آئے گی توبہ کا دروازہ بند۔ حضرت موسیٰ، قرآن پروردگار نے حضرت موسیٰ سے کہا رات قوم کو لے کر نکلو۔ قوم نکلی، نکلتے نکلتے کیونکہ سواریاں نہیں، وہ فرعون کو جب پتا چلا تو وہ سوار تھا، وقت آیا کہ وہ قریب پہنچ۔ کہاں پہنچ گئے؟ دریا کے کنارے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون، درمیان میں بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ سے کہا یہ ہم نے پھنسا دیا آپ نے، تو سامنے پانی ہے، پیچھے فرعون ہے۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ۔ کہا موسیٰ اپنی عصا کو زمین پہ، عصا کو مارا، پانی ہٹ گیا، خوش نکل۔ جیسے ہی نکل گیا فرعون کا لشکر سمجھا کہ ہم بھی نکل جائیں گے، جیسے ہی اترے پانی، فرعون ڈوبنے لگا۔ موسیٰ سے کہا کہ مجھے بچاؤ، کہتے ہیں کہ اس کو موقع نہیں ملا توبہ کا، کیونکہ حضرت جبرائیل نے اس کے منہ میں جو ہے وہ مٹی بھی۔ وقت جب عذاب آئے ختم، مگر پروردگار رہے، وہ چاہے تو انسان کو آخری لمحے سے بچا سکتا، لیکن اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے نا، کچھ تو ہو۔ ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والے سے محبت کرتا، لیکن توبہ تو کرے۔ آج کا جوان جو مایوس ہو جاتا ہے، شیطان کا کام کیا ہے؟ مایوس کر۔ ایک گناہ ہوا، شیطان بولے گا تم نیک کام نہیں کر سکتے، دوسرا گناہ ہوا تم کسی قابل ہی، تیسرا گناہ تم نماز پڑھے، تمہاری نماز قبول نہیں۔ بس شیطان کبھی بھی، شیطان کے بس جتنی بھی غلطی ہو جائے سجدے کو ترک نہ کرے۔ جس نے سجدے کو ترک نہیں کیا خدا اسے بچا لیتا، وہ رحمان ہے۔